اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے سبجیکٹ کا نام لیبارٹری آرگنائزیشن مینجمنٹ اینڈ سیفٹی میتھڈز ہے، اور یہ ہمارے بی ایڈ کا کورس ہے جس کا کورس کوڈ نمبر 6438 ہے، اور آج ہم اس کے یونٹ نمبر 5 کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام پریکٹیکل سائنس ان لو انکم کنٹریز ہے، اور یہ ہماری یونیورسٹی کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا انٹروڈکشن۔ تو ایسا آپ انٹروڈکشن کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ پریکٹیکل ورک پلیز آ سرٹن اینڈ امپورٹنٹ پارٹ ان دا سائنس پروگرامس آف اسکولز ان مینی کنٹریز، یعنی کہ سرٹن جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے پریکٹیکل ورک جو پلے کرتا ہے، وائٹل رول کرتا ہے ہمارے اسکولز میں، بہت زیادہ کنٹریز میں اس کا رول ہے۔ پھر ہے جی سائنس کے پروگرامس کا، پھر اٹ آفن assume the dominant and dominating role involving teachers in a vast amount of time، یعنی کہ یہ ٹیچرس کو بہت زیادہ اس میں کام کرنا پڑتا ہے، ایفرٹس کرنی پڑتی ہے اور ایکسپینس اس میں لگتے ہیں۔ پھر موسٹ آف دا development and low income countries have many difficulties in flourishing the laboratory facilities and environment for teaching practical سائنس، یعنی کہ پریکٹیکل سائنس کو سر انجام دینے کے لیے لو انکم کنٹریز میں بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے، اور اس کو فلرش کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ لیبارٹریز کی جو کہ یہاں فیسلٹیز کی کمی ہوتی ہے، اور انوائرمنٹ جو ہوتی ہے اس کا جو ہے اتنی سوٹیبل نہیں ہوتی کہ ٹیچر جو ہے اپنی لیبارٹری میں صحیح طرح اپنے کام کو سر انجام دے سکے۔ پھر ان دس یونٹ وی some important aspects of regarding practical science is in low income countries have been described۔ low income countries کے مسئلے مسائل کو ہم اس میں دیکھیں۔ these aspects of include concept aims present practical barriers to change appropriate response provided the resource to these countries and چوائسیز بھی، کنٹریز کی چوائسیز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ آگے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ہمارے پاس آبجیکٹیوز اس کے چیپٹر کے وہ ہیں۔ آفٹر ریڈنگ دس یونٹ اٹ از ہوپ فلی دیٹ یو ول بی ایبل ٹو، اس کے بعد کیا آپ کو فائدہ ہوگا وہ ہوگا نو دا کنٹینٹ اینڈ ایمز آف دا پرٹیکولر پریکٹیکل سائنس۔ پریکٹیکل سائنس کی اہمیت ہمیں سمجھ آئے گی۔ پھر نوئنگ دا سچویشن اینڈ پریکٹیکل سائنس ان انکم کنٹریز، جہاں پہ لو انکم ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے اس کی ان سچویشنز میں۔ پھر ڈسکرائب دا بیریئرز ٹو چینج دا پریزنٹ پریکٹسز، یعنی کہ پریزنٹ پریکٹسز جو ہماری ہیں ان کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں، بیریئرز ان رکاوٹوں کو کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ پھر آئیڈینٹیفائی دا ریسورسز ریکوائرڈ ٹو امپروو دا پریکٹیکل سائنس ان لوور انکم۔ پریکٹیکل سائنس میں کیسے اس لوور انکم کو ہم کیسے جو ہے مینیج کر کے آگے چل سکتے ہیں، مستفید اسٹوڈنٹس کو کر سکتے ہیں لیبارٹری کام سے۔ پھر ہے جی ہمارے پاس پریکٹیکل سائنس ان لو انکم کنٹریز، اس میں کیا ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ ہے کنٹینٹ اینڈ ایمز، اس کے کچھ کنٹینٹ ہیں، اس کے کچھ ایمز ہیں جن کو فالو کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے جی پریزنٹ پریکٹسز یہ ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہیں، ان کو بہتر کرنا ہے۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے پیسے کھاتی ہے، وہ اپنے پہ لگاتی ہے، اور کرپشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس کو وہ فائدہ نہیں پہنچ پاتا جس کی وہ اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، اور ٹیچرز میں ان کے ہاتھ ان کے پیر بند ہوتے ہیں، یہ اپنی زبان کھولتے ہیں تو انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ تک وہ ایجوکیشن صحیح طرح صحیح معیاری نہیں پہنچ پاتی۔ پھر بیریئرس ٹو چینج کرنے کا بیریئر یہی ہے کہ گورنمنٹ خود چاہتی ہے کہ یہ کوئی کہ مینڈک رہے، اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ویسے ہی پستی میں رہیں تاکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز آگے بڑھیں، ویسٹرن کنٹریز آگے جائیں اور ان پہ حکومت کی جائے، تو یہ ان کو اسی لیے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو آپ پہ آ کے حکومت کریں، اور یہی کام ہم ایجوکیشن سیکٹر جو ہوتا ہے ان کا مین جو ہوتا ہے، یہ ان کا مین ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے مقصد ہوتا ہے کہ ان کو برباد کیا جائے، اس کے پیڑھی کو ہی خراب کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ بیج جب غلط بوتے ہیں تو اس لیے فصل صحیح نہیں کٹتی ہماری۔ پھر ہے جی اپروپریٹ رسپانسز ہمیں ملتے ہیں۔ پھر ہے جی پرووائڈنگ ریسورسز جو ہے اس کے لیے بہت پیسے چاہیے، بہت ہمت چاہیے، بہت ہی مشکل سے کوئی پرنسپل کوئی یہ کام کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور وہ کچھ عرصے رہتا ہے اور بعد میں پھر وہی کرپشن، وہی مشکلات، یا بیچ میں سے ٹیچر جو ہیں وہ یا کوئی اگر ٹیچر کام کرتے تو اسے بھی تنگ کرتے، اسے نکال دیتے اگر وہ بھی صاف صفائی سے اچھا کام کرنا چاہے۔ پھر ہے جی رول آف ڈفرینٹ آرگنائزیشن ان دی ڈیولپمنٹ،
یعنی کہ رول کیا ہے ڈیولپمنٹ میں، وہ یہ ہے کہ تبدیلی لانی پڑے گی، کہاں چلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، پھر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہی ٹھہرے ہوئے، ہمیں ان بیریئرس کو ہٹانا پڑے گا. جب تک ہم اپنے آپ سے اس کو نہیں نکالیں گے تب تک ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے. تو فی امان اللہ. یہاں ہمارا چیپٹر نمبر 5 اختتام پذیر. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. میرے چینل محمد سیف لاگن کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جب بھی میں کوئی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو فوراً سے آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن ہے. فی امان اللہ. پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو پہ آپ کے ساتھ. گڈ لک ٹو یور فائنل ایگزامس.